السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو یہ ہے پرائڈ اینڈ پریجڈس کا لاسٹ پارٹ، یعنی کہ اس ناول کا اینڈ۔ تو یاد ہوگا کہانی کہاں چھوڑی تھی، جہاں پہ وہ ڈارسی کو اس کی آنٹ کے گھر ملتی ہے۔ اس سے پوچھتی مسٹر ڈارسی آپ یہاں؟ کہتا ہاں میں ان کے گھر مہمان ہوں۔ تو لیڈی کیتھرین بھی اٹھ کے کہتی ہیں کیا تم میرے بھتیجے کو جانتی ہو؟ کہ ہاں میں ان سے پہلے مل چکی ہوں۔ پھر وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے اور سب ڈنر کے لیے جاتے ہیں۔ ڈنر کے لیے وہ علیحدہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ تم اپنی وائف کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے مسٹر کالنس کو۔ مسٹر کالنس ادھر چلے جاتا ہے، یہ ڈارسی کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ڈارسی اس سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے، آپ کی فیملی اور آپ ٹھیک ہیں؟ کہتے ہیں ہاں۔ اتنے میں لیڈی کیتھرین اس سے پوچھتی ہے کہ آپ کتنی بہنیں ہیں؟ تو یہ آگے سے جواب دیتی ہے ہم 5 بہنیں ہیں۔ کیا سب نے لڑکے دیکھنے شروع کر دیے؟ جی ہاں، سب سے چھوٹی نے بھی۔ تو آپ تو بہت بے باک ہیں۔ تو مجبوری ہے، چھوٹی بہنوں کو ان کی خوشیاں نہ ملے اگر ہم بڑی کی رشتے ہونے کی وجہ سے، تو لڑائی ہو سکتی ہے نا۔ تو اتنے بے باک خیالات نہیں ہونے چاہیے ایک لڑکی کے۔ تو آپ کی ماں نے آپ کو کچھ سکھایا بھی ہے؟ کہ نہیں ہماری ماں کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ کہ آپ کے پاس گورننس نہیں تھے؟ کہ نہیں ہم گورننس افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے میری ماں نے خود ہی پرورش کی ہے ہم سب کی۔ اس کے بعد وہ ڈنر کرتے ہیں۔ ڈنر کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ اس سے کہتی ہیں آپ پیانو بجائیں گی؟ تو یہ منع کرتی ہے کہ مجھے پیانو بجانا بہت ہلکا پھلکا آتا ہے، اتنا اچھا نہیں آتا۔ کہ اگر مجھے بجانا آتا تو میں آج بہت اچھی میوزیشین ہوتی۔ وہ بار بار اس کو فورس کرتی ہے، لیکن نہ الزبتھ منع کرتی جاتی ہے۔ اتنے میں اس کا کزن بھی کہتا ہے کالنس بجا لیجئے، تو وہ بجانا شروع کر دیتی ہے۔ ادھر پھر وہ اس کو کالنس کی وائف کو کہتی کہ آپ بھی بجانا سیکھیں، کاش کہ میں بھی بجانا جان سکتی۔ تو ڈارسی جو ہے نا اس کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے جب وہ بجا رہی ہوتی ہے، تو کہتی ہے اگر آپ میرے پاس کھڑے ہو جائیں گے تو میں آپ سے ڈر کے کیا اچھا نہیں بجاؤں گی۔ تو میں اس کا دوست بھی آ جاتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ ڈارسی سے آپ پہلے ملی ہو، کیسا لگا میرے دوست کا رویہ؟ کہتی سچ پوچھیں تو یہ کافی گھمنڈی ہیں۔ کہتے نہیں یہ ایسا نہیں ہے، یہ ابھی وہ بات ہی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا دوست چلا جاتا ہے۔ ڈارسی کہتا ہے جن سے میں پہلی بار ملتا ہوں مجھے ان سے بات کرنے کا پتہ نہیں ہے، ہنر یہ مجھ میں نہیں ہے۔ کہتی آپ کو اپنی آنٹ کی بات ماننی چاہیے، پریکٹس کرنی چاہیے، پریکٹس سے ہی آپ دوسروں سے بات کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو ڈارسی سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اب یہ اگلے دن اپنی بہن جین کو لیٹر لکھتی ہے، تو وہاں پہ اچانک ڈارسی آ جاتا ہے۔ تو یہ کھڑی ہو کے کہتی ہے کہ مسٹر اینڈ مسز کالنس تو گھر پہ نہیں ہے۔ تو ہاں وہ مجھے پتہ ہے، گھر کافی خوبصورت ہے، میری آنٹ نے کافی کام کروائے تھے اس میں۔ تو ہاں اچھا ہے گھر۔ اب ڈارسی اس سے کہتا وہ میں چلتا ہوں، آگے سے اس کو چائے پوچھتی ہے، کہتا نہیں چائے نہیں میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کے نا وہ چلا جاتا ہے۔ آگے سے اس کی فرینڈ آتی ہے مسٹر لوکس کی وائف، وہ کہتی اب کیا کیا انہوں نے؟ کہتی مجھے نہیں پتا کیا ہوا۔ پھر یہ اپنے چرچ میں بیٹھے نا، ایجا ان کی وہ چرچ میں جو ان کے وہ بھاشن وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں یہ بیٹھے سن رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اس کا دوست ڈارسی کا دوست اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو ڈارسی بہت اچھا انسان ہے۔ کہتی پتہ نہیں مجھے تو کافی مغرور لگے۔ کہتے نہیں وہ ایک وفادار ساتھی ہوگا، تمہیں نہیں پتا سفر کے دوران جب یہ پیچھے گئے تھے کہیں تو اس نے اپنے دوست کو غلط فیصلہ کرنے سے روکا۔ کہتی کس دوست کو؟ چارلز پینگلی کو۔ کس قسم کا فیصلہ؟ تو وہ ایک اچھی لڑکی نہیں تھی جس سے وہ شادی کر رہا تھا، تو اس نے اس کو منع کیا۔ یہ سن کے نا اس کو کافی برا لگتا ہے کیونکہ وہ اس کی بہن ہوتی ہے۔ تو یہ وہاں سے نا غصے میں اٹھ کے آ جاتی ہے۔ باہر خوب بارش ہو رہی ہوتی ہے، آ کے نا کھڑی ہو کے نا سوچ رہی تھی کہ اس نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو ڈارسی خود بھی اوپر آ جاتا ہے، تو یہ اس کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے پہلے۔ تو آپ یہاں تب میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا، میں بہت سوچ کے اپنی فیملی کے خلاف جا کے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو آگے سے کہتا ہے آئی لو یو، آپ میرا ہاتھ تھام لیں، مجھ سے شادی کریں گی؟ تو کہتی معاف کیجیے یہ آپ کی کس قسم کی باتیں ہیں، آپ اپنی فیملی کے خلاف جا کے مجھے پرپوز کرے؟ کہتا ہاں آپ مجھے اچھی لگتی ہیں۔ تو مطلب یہ اس کو کافی کنونس کرتا ہے۔ کہتی میں کیسے انسان سے شادی کر لوں جس نے میری بہن کی زندگی برباد کی، میری بہن کو لوگوں کے تانے جھیلنے کے لیے وہاں چھوڑ کے آ گئے اپنے دوست کو لے کے۔ تب وہ مجھے لگا کہ آپ کی بہن کو میرے دوست میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ کہتی میری بہن شرمیلی ہے، وہ کھل کے کسی سے بات نہیں کر پاتی۔ تب وہ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، مجھے پتہ نہیں تھا، کچھ مجھے اور بھی اعتراض ہے آپ کی فیملی کس قسم کے، کیا ہم غریب ہیں؟ تو نہیں یہ بات نہیں ہے، آپ کی فیملی میں ادب کی کمی ہے، آپ کی ماں میں، آپ کی بہنوں میں، اور کبھی کبھی تو آپ کے پتا میں بھی۔ معاف کیجیے آپ اور آپ کی بڑی بہن اس میں شامل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ نا الزبتھ کو بہت غصہ چڑھتا ہے کہ آپ مجھے اتنی مطلب میری فیملی کے بارے میں باتیں سنا رہے ہیں اور پھر بھی چاہتی ہیں کہ میں آپ کے پرپوزل کو ایکسیپٹ کروں، تو پھر آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتی؟ کہتی آپ گھمنڈی انسان ہیں اور مسٹر وکھم کے ساتھ بھی آپ نے بہت برا کیا۔
کہتا ہاں مسٹر وکرم آپ کو ان سے بڑی ہمدردی ہے, معاف کیجیے اگر میں نے آپ کا زیادہ ٹائم برباد کیا ہو. یہ کہہ کے نا مسٹر ڈارسی جو ہوتا ہے نا وہاں سے چلا جاتا ہے, اور یہ سوچی پڑ جاتی ہے کہ کیا واقعی میں نے اس کو منع کر کے غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے, کیونکہ یہ بھی سوچتی ہے کہ اس نے میری بہن کے ساتھ کافی برا کیا ہے. اب گھر آ جاتی ہے, گھر آ کے نا اپنی دوست کے گھر میں تو سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ آخرکار اس کو رات سے دن پھر اگلا رات ہو جاتی ہے. وہ یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس نے واقعی مجھے پرپوز کیا, وہ خود کو اتنا گھمنڈی سمجھتا ہے اور مجھے پرپوز کر کیا. تو رات یہ کھڑی ہوتی ہے تو ایک دم سے مسٹر ڈارسی نا وہاں پہ آتے ہیں. تو میں آپ کے اپنے اوپر لگائے ہوئے الزامات کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا تھا, یہ لیٹر پڑھ لیجیے گا. وہ چھوڑ کے چلے جاتا ہے. جیسے ہی لیٹر کھولتی ہے تو اس کے اندر پہ نا اس کی بہن کے بارے میں معافی مانگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی بہن اور میرے دوست سچ میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے, مجھے لگا کہ وہ ٹائم پاس ہوگا اس لیے میں نے منع کر دیا. پھر کہتا ہے مسٹر وکرم کے بارے میں بھی سن لیں, میرے ڈیڈ اس کو بہت پسند کرتے تھے, جائیداد کا وارث بھی بنایا تھا بیچ میں. ہم نے اس کو جائیداد دے بھی دی تھی میرے باپ کے بعد, لیکن اس نے ساری جائیداد جوئے میں اڑا دی, اور بعد میں ہم نے اس کو پادری کا کام آفر کرنے کی کہا تو اس نے منع کر دیا اور فوج میں چلا گیا. بعد میں پچھلے سال آیا تو میری بہن کو بہکا کر بھگا کے لے کے جانا چاہا تو میں نے منع کر دیا, تو اس طرح سے میری بہن بچ گئی. اس کی دوست اس کے ہاتھ میں لیٹر دے کے پوچھتی بھی لیکن کچھ نہیں بتاتی, اپنے گھر واپس آ جاتی ہے. جیسے ہی آتی ہے اس کو آتے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہن جو ہے نا اپنے انکل اور آنٹ کے ساتھ واپس آئی ہے ان کے گھر. تو اس کی بہن کہتی میں خوش ہوں, میں نے ان کو بھول گئی ہوں مسٹر چارلز پنگلی کو, اب میں ان کو پسند نہیں کرتی نا. تو میں اس کی بہنیں رو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ایک بہن کو آفیسرز میں اس کی پارٹی میں جانے کا موقع ملتا ہے, لیڈیا کو سب سے چھوٹی کو. تو جو ہوتی ہے الزبتھ ہوتی ہے وہ کہتی نہیں اس کو نہیں جانا چاہیے. وہ اپنے باپ کو جا کے کافی منع کرتی ہے کہ اس کو سمجھائیں مت بھیجیں اس کو, وہ کافی بیوقوف ہے, اپنے خاندان کا نام ڈبو دے گی. اس کا باپ کہتا ہے اس کو جانا چاہیے, تھوڑا سا دھچکا لگے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. مطلب اس کا باپ اس کی بات نہیں مانتا, کہتی بعد میں ہمیں پچھتانا نہ پڑے. پھر شام کو اس کے انکل اور آنٹ کہتے ہیں کہ ہم گھومنے کے لیے ڈابیشور جا رہے ہیں. اب ڈابیشور جو ہے نا ڈارسی کی ساری جو مطلب ریزیڈنس ہے یا جو اس کا جتنا بھی ایریا ہے نا اس کا مالک بھی ہے, تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو. تو یہ ہاں کر دیتی ہے. رات کو سوئی ہوتی ہے تو اس کو بتاتی ہے اپنی بہن کو کہ میں اس سے ملی تھی ڈارسی سے. تو اس کی بہن کہتی کوئی بات ہوئی کوئی نہیں, یہ کہہ کے نا وہ سو جاتی ہے. اور اگلے دن اٹھتی ہے اپنے انکل اور آنٹ کے ساتھ چلی جاتی ہے, اور یہی بار بار سوچتی کہ کیا میں نے ٹھیک کیا, اپنی بہن کو کچھ نہیں بتایا. اب راستے میں ان کی بگی خراب ہوتی ہے تو یہ جنگل میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو یہ پوچھتی ہے کہ ہم کہاں ہیں. کہتی یہاں پہ آئی تھنک مسٹر ڈارسی کا جو محل ہے نا وہ آس پاس ہے, چلو گھومنے چلتے ہیں. یہ منع بھی کرتی ہے لیکن یہ منع, اس کا انکل کہتا ہے وہاں پہ وزٹر الاؤ ہیں جانے کے لیے, تو یہ اس کو لے جاتے ہیں. وہ جا کے دیکھتی ہے اس کا گھر بہت بڑا ہوتا ہے, آگے اتنا تالاب ہوتا ہے, تو کافی حیران ہوتی ہے کہ یہ تو بہت امیر ہے. پھر اندر جاتے ہیں, اندر جا کے ان کے وہ ایک ایسے کمرے کا وزٹ کرتے ہیں جس میں ان کے خاندان کی مورتیاں بنائی گئی ہوتی ہیں, جو کہ شاید ان کا رواج ہے بنایا جاتا ہے. تو وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور بڑی حیران ہو رہی ہوتی ہے کہ کتنی خوبصورت بنائی گئی ہیں ساری چیزیں. تو وہاں پہ نا مسٹر ڈارسی کا بھی اس کے سامنے نا وہ مطلب اسٹیچو آتا ہے. اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو اس کی ملازمہ ان کو بتاتی ہے مسٹر ڈارسی ہیں, کافی ہینڈسم ہے نا. تو اس کی انکل اور آنٹ کہتے ہیں ہاں یہ تو بہت ہینڈسم ہے, آپ کو بھی لگتے ہیں مس الزبتھ. الزبتھ کہتی ہے ہاں, وہ شادی نہیں کرتے, میرا بس چلے تو ان کو گھر میں رکھیں. تو یہ سارا محل نہ گھوم کے دیکھ رہی ہوتی ہے تو ایک دم سے نا اس کو میوزک کی آواز سنائی دیتی ہے, اور ساتھ میں یہ محل کو بھی دیکھتی ہے. تو میوزک کو فالو کرتے ہوئے نا ایک کمرے کے باہر جاتی ہے, اندر دیکھتی ہے تو کوئی لڑکی جو ہے نا پیانو بجا رہی ہوتی ہے. تو ایک دم سے نا لڑکی پیانو بجاتی نا اس کے پاس آ کے نا ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے, تو وہ اس کو بھائی کہہ کے نا اس کے گلے لگ جاتی ہے. تو وہ ڈارسی ہوتا ہے. ڈارسی کی ایک دم سے نظر نا الزبتھ پہ بھی پڑتی ہے, تو الزبتھ یہ دیکھ کے نا ڈر کے وہاں سے بھاگ آتی ہے, محل سے باہر نکل ہی نہیں لگتی ہے. تو ڈارسی اس کو پیچھے سے آ کر روک لیتا ہے. تو آپ یہاں کہتی, وہ ایک دم سے دونوں ساتھ بولتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ یہاں ہیں. وہ بھی یہی بولتا ہے, وہ بھی یہی بولتی ہے, اگر مجھے پتا ہوتا تو میں نہ آتا. وہ بھی یہی کہتی ہے, وہ بھی یہی کہتا ہے. مطلب دونوں ایک ہی جیسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. معاف کیجیے مجھے نہیں پتا تھا یہاں نہیں آنا چاہیے, لیکن مجھے پتہ لگا کہ وزٹرز الاؤ ہیں تو اس لیے میں آ گئی. اتا نہیں, ہاں الاؤ ہیں, میں یہاں پہ کبھی کبھی آتا ہوں, آج تو میں اچانک آ گیا. پھر یہ اس سے کہتی ہے مجھے جانا چاہیے. تو آپ کہاں ٹھہری ہوئی ہیں؟ تو وہ اس کو اپنے انکل اور آنٹ کے بتاتی ہے کہ ہم ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں, اور وہاں سے آ جاتی ہے. اس کو چھوڑنے کی آفر کرتا ہے لیکن کہتی نہیں میں پیدل جاؤں گی. آتی ہے تو وہاں دیکھتی ہے یہ اس سے پہلے ہی وہاں موجود ہوتا ہے اس کے انکل اور آنٹ کے پاس. اس کے انکل اور آنٹ کو نا گھر پہ ڈنر کی دعوت دے کے آ جاتا ہے. یہ باہر آتی ہے,
چھپ کے دیکھ رہی ہوتی ہے، باہر آتی ہے تو اس کے انکل اور آنٹ بھی کہتے ہیں کہ اس نے کل اپنے گھر میں ہمیں ڈنر کی دعوت دی ہے. تو یہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ ڈنر کی دعوت. اگلے دن یہ ان کے گھر جاتے ہیں تو اس کی بہن پیانو بجا رہی ہوتی ہے، اپنی بہن کے پاس کھڑا ہوتا ہے، تو یہ سارے ادھر آ جاتے ہیں. اس کی بہن اس کو لیزی کو دیکھ کے کافی خوش ہوتی ہے، کہتی مس الزبتھ مجھے آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، میرے بھائی نے آپ کی بہت تعریفیں کی، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں آپ کو پہلے سے جانتی ہوں اور بہت اچھی دوست ہوں. تو الزبتھ بہت حیران ہوتی ہے کہ اس نے اپنے بھائی سے اتنی، اس کے بھائی نے میری اور اس کی باتیں کی ہوئی ہیں. پھر وہ اس کے انکل اور آنٹ سے بات کرتا ہے تو ان کو کہتا ہے آپ کو فشنگ کا شوق ہے؟ تو میرے تالاب میں کافی مچھلیاں ہیں. اس کے انکل کہتے ہیں ہاں. میں اپنی بہن سے بھی باتیں کرتا اور ساتھ میں الزبتھ. وہ کہتا ہے کہ پیانو بجائے گی مس الزبتھ؟ کہتی نہیں، تمہارے بھائی کو سارا دن میرا پیانو سننا پڑا تھا ایک دن رات کو. لیکن بھائی نے کہا آپ اچھا بجاتے ہیں. اب ایسے ہی شام ہو جاتی ہے، ڈارسی ان کو چھوڑنے کے لیے آتا ہے. جیسے ہی آتا ہے وہاں پہ ہوٹل میں نا اس کو ایک لیٹر ملتا ہے الزبتھ کو. تو وہ دیکھتی ہے جین کا ہوتا ہے. لیٹر پڑھ کے نا وہ رونا شروع کر دیتی ہے. تو سارے حیران ہوتے ہیں کہ ایسا کیا ہو گیا. کہتی لیڈیا وہ گھر سے بھاگ گئی مسٹر وکھم کے ساتھ. تو کہتے یہ تو اس نے بہت غلط کیا، اب کیا ہوگا؟ تمہارے پتا تو بڑے پریشان ہوں. کہتی ہاں مجھے فوری نکلنا ہوگا. تو ڈارسی اس کے پاس آتا ہے اور اسے معافی مانگتا ہے کہ مجھے مسٹر وکھم کی سچائی پہلے ہی بتا دینی چاہیے، یہ میری غلطی ہے. تو آگے سے لیزی کہتی نہیں یہ میری غلطی ہے، ہم نے اس پہ بہت بھروسہ کیا، مجھے جانا ہوگا. ڈارسی کہتا کیا میں آپ کی ہیلپ کروں؟ تو یہ آگے سے منع کرتی نہیں، ہم کر لیں گے کچھ نہ کچھ. اب یہ اپنا سفر رات کو شروع کر دیتے ہیں. ڈارسی وہاں سے چلا جاتا ہے یہ کہہ کے اوکے اگر آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کے چلا جاتا ہے. اور یہ اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں رات کو ہی. اور یہ سارے راستے بڑی پریشان اور روتی ہوئی آتی ہے. اور جیسے ہی گھر جاتی ہے تو اس کی ماں بھی آگے اور بہنیں بھی ساری پریشان بیٹھی ہوتی ہیں. اس کی ماں بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس نے کیا کر دیا، اس نے غلط کیا ہے، اب تم لوگوں سے شادی کون کرے گا، تم سب کا کیا ہوگا، تم سب کی زندگیاں بھی خراب ہو جائیں گی اگر ایک چھوٹی بہن بھاگ جائے گھر سے. تو اتنے میں پھر ان کی ایک ملازمہ ان کو ایک لیٹر دے کے جاتی ہے جو کہ لیڈیا کا ہوتا ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ اور مسٹر وکھم نے شادی کر لیا ہے اور وہ آ رہے ہیں. تو یہ لیٹر وہ اپنے پاپا کو دیتے ہیں. اس کے پاپا کہتے ہیں شادی کر لی اور مسٹر وکھم سال کے 100 پاؤنڈ لیں گے اور وہ تمہارے انکل اس کو دیا کریں گے. تو الزبتھ بڑی حیران ہوتی ہے، صرف وہ 100 پاؤنڈ میں ماننے والا نہیں ہے جو اس کو بھگا کر لے گیا، ضرور کوئی اور بات ہوگی. تو اپنی بہن سے یہی بات کرتی ہے. اندر آ کے اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے. تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے، اتنی چھوٹی سی ایج میں شادی. اگلے دن نا مسٹر وکھم کے ساتھ نا لیڈیا جو ہے نا گھر آ جاتی ہے اور وہاں آ کے نا سب کو بڑی خوش ہو کے بتا رہی ہوتی ہے. مسٹر وکھم بھی سب سے اچھے سے بولتا ہے، وہ بیٹھ کے بار بار بتا رہی ہوتی ہے میری ایسے شادی وہ. تو الزبتھ کہتی چپ کرو، ہمیں تمہاری بات نہیں سنتی. مسٹر وکھم جو ہوتے ہیں اس کے پاپا کو بتاتے ہیں کہ میری یہاں پہ جاب لگی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ سب تو اس سے نارمل بات کرتے ہیں لیکن الزبتھ بات نہیں کرتی اچھے سے. تو اس کو حیرانی ہوتی ہے. تو لیڈیا جو ہے نا بار بار اس کو نہ کہتی ہے تمہیں پتہ ہے ہمیں مسٹر ڈارسی نے ڈھونڈا. یہ بات وہ آہستہ کہتی مسٹر ڈارسی کیسے؟ کہ انہوں نے تو ہمیں ڈھونڈا اور ہماری شادی کروائی. تمہیں پتہ ہے سال کا پیسے تو وہی دیں گے نا وکھم کو، وہ بہت اچھے ہیں، وہ مغروری نہیں ہے، تم تو ان سے زیادہ ہو یہ وہ. تو اپنی بہن کو نہ ڈانٹتی ہے. تو وہ بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ اس نے کیا، وہ لے کے آیا اس کو واپس. پھر جو ہوتی ہے نا لیڈیا اس کے ساتھ مسٹر وکھم کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے. مسٹر وکھم پھر لیزی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ نہیں کرتی اس سے بات. اب وہ چلے جاتے ہیں. اس کے جانے کے بعد اس کی ماں بہت روتی ہے کہ بچیاں چاہیں جیسی بھی ہو، ہر بچے کا پیارا علیحدہ ہوتا ہے، مجھے اس کی بڑی یاد آئے گی. تو یہ اب بازار میں گھوم رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ نا مسٹر چارلس بنگلی کا جو نوکر ہوتا ہے نا وہ ان کو بتاتا ہے کہ مسٹر بنگلی جو ہے نا ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں. تو وہ کہتی ہمیں اس سے کیا. اس کی ماں یہ کہہ کے جانے لگتی ہے. کہتی لیکن کیا وہ سچ میں آ رہے ہیں؟ پھر کہتی چلو گھر چلو، ہمیں سوچنا چاہیے وہ آ کیوں رہے ہیں. تو راستے میں یہ دونوں بہنیں کھڑی ہو کے سوچتی ہیں کہ وہ کیوں آ رہا ہے واپس، مجھے نہیں اب اس کے ساتھ رہنا. تو کہتی مت ڈرو تم. اب یہ گھر بیٹھے ہوتے ہیں، یہ دونوں جو ہوتے ہیں نا ڈارسی اور وہ دونوں ادھر آتے ہیں. ان کو اس کی ایک بہن کھڑکی سے دیکھ لیتی ہے، کمرہ سارا بکھرا ہوتا ہے، یہ بڑا فاسٹ سارا صفائی کرتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے. لیکن وہ کہتی ساتھ میں اس کا دوست بھی ہے، وہ عجیب سی آئی برو والا. تو الزبتھ کھڑی ہو کے کہتی مسٹر ڈارسی. تھی ہاں وہ بھی ہے ساتھ میں. وہ ساری کی ساری آرام سے بیٹھ جاتی ہیں اپنے آپ کو اٹینشن کر کے. ان کی ماں کہتی تمیز سے بیٹھیں. پھر ملازمہ آ کے بتاتی ہے. تو مسٹر ڈارسی اور مسٹر جو ہوتے ہیں نا وہ مسٹر بنگلی اندر آتے ہیں اور سب کو آنر دیتے ہیں، وہ بھی دیتی ہیں. کہتی آپ یہاں پہ کیسے؟ تو وہ میں شکار کے لیے آیا تھا، اب میں یہیں پہ پرماننٹ سیٹ ہو گیا ہوں. وہ کافی اچھے سے بات کرتا ہے، جین کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے بار بار.
لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا بات کرے. کہتا وہ ہم شکار کے لیے آئے. کہتے ہاں ہمارے پاپا شکار میں آپ کی مدد کر دیں گے. تو یہ ایک دم سے ڈارسی سے پوچھتی ہے مسٹر ڈارسی آپ ٹھیک ہیں؟ تو ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں. تو اب وہ یہ کہتے ہیں اب میں تو کل چلا جاؤں گا. تو یہ کہہ کے نا مسٹر انگلی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ کیا بات کرے. اچھا اب ہم چلتے ہیں. تو وہ دونوں جو ہے نا یہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں. تو اس کی ماں بڑی حیران ہوتی ہے کہ یہ کیا لینے آئے تھے؟ کیا ہمیں صرف بتانے آئے تھے کہ ہم آئے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہیں جب بھی آئیں گے ہمارے ساتھ اچھے سے بات کریں گے اور جب بھی آئیں گے چلے جائیں گے ہماری زندگی سے. اس کی بہن بھی کہتی ہے پتہ نہیں اپنے آپ کو خود کو کیا سمجھتے ہیں. اب جو ہوتے ہیں نا دونوں دوست باہر جا کے نا سوچ رہے ہیں جو سوچا تھا کچھ نہیں کہہ سکے. میں کتنا بڑا بیوقوف ہوں, کیا بات کروں میں اس سے, چلو پریکٹس کرتے ہیں. اب وہ اس کو ڈارسی کو بنا دیتا ہے جین اور خود وہ بن جاتا ہے بنگلی مسٹر ڈارسی. مطلب وہ دونوں کافی ایکٹنگ کرتے ہیں کہ کیا جا کے بات کروں میں اندر, کیسے سمجھاؤں کہ میں اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. تو ڈارسی اس کی ہیلپ کرتا ہے. اندر دونوں میں نے یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ صرف یہی بتانے آئے تھے کہ وہ یہاں آ رہے ہیں. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسا کیوں, میں تو اس کو بھول چکی ہوں. تو الزبتھ کہتی ہے نہیں تم شاید اس کو نہیں بھولی, ابھی بھی پسند کرتی ہو. اتنے میں پھر مسٹر جو ہوتے ہیں نا چارلس بنگلی واپس آ جاتے ہیں اور آتے ہی کہتے ہیں کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں جین سے. تو اس کی ماں کہتی ہے ضرور آپ کر لیں بات. سارے باہر چلے جاتے ہیں تو وہ جین سے بات کرتا ہے. تو اس کو کہتا ہے میں بہت بڑا بیوقوف ہوں, کیا مجھے معاف کرو گی؟ اب ادھر باہر سارے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اندر کیا بات کر رہے ہوں گے اور سارے ان کی چھپ کے باتیں سن رہے ہوتے ہیں. الزبتھ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ سب اس نے کیا ہے. اندر جو ہوتے ہیں نا وہ جین اس کو معاف کر دیتی ہے اور شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے. تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. اس کے جانے کے بعد جو ہوتی ہے نا الزبتھ رو رہی ہوتی ہے باہر بیٹھ کے کہ میں نے کیا کر دیا اس کو نہ کر کے. دور کھڑا ڈارسی بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہاں سے دیکھ کے نا واپس چلا جاتا ہے کہ میں اب اس سے کیا بات کروں, کیونکہ اس نے اپنی پوری کوشش کر کے اس کے گھر کے جو بھی کام خراب ہوتے ہیں وہ تو ٹھیک کر دیے ہوتے ہیں. اب رات کو ساری اپنی اپنی جگہ کافی خوش ہوتے ہیں, اس کے باپ ماں بھی بہنیں بھی, اور یہ بھی اس کی بہنیں بھی بڑی خوش ہوتی ہیں کہ میں کافی خوش ہوں وہ واپس آ گئے. وہ مجھے بہت پسند کرتے تھے. ہم میں غلط فہمیاں ضرور اس کی بہن نے پیدا کی ہوں گی کیونکہ اس کی بہن ہمیں پسند نہیں کرتی. تو یہ اس کو بتا نہیں پاتی کہ یہ مسٹر ڈارسی نے ہی کیا تھا. غلط فہمی بھی اس نے پیدا کی اور اب صحیح بھی اس نے کیا. اتنے میں رات کو ان کا پھر دروازہ نوک ہوتا ہے تو وہاں پہ لیڈی کیتھرین آتی ہیں اور آتے کہتے ہیں مجھے مس الزبتھ سے بات کرنی ہے. پہلے تو ان کی غریبی کا کافی مذاق بناتی ہے تو اس کا باپ اور اس کے ماں چپ ہو جاتے ہیں کہ یہ کیوں ہم سے بات کرنے آئی ہیں. پھر وہ ایک علیحدہ کمرے میں جا کے نا اس کو ڈانٹتی ہے, اس کو کافی بے عزت کرتی ہے. تم کو اس قابل ہو کہ ہم جیسی رائل فیملی میں ایڈجسٹ ہو؟ ڈارسی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے, کیوں, کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ, کو بہت پسند کرتی ہو کیا؟ تو الزبتھ جو ہے نا چپ ہو جاتی ہے اور کچھ کہہ نہیں پاتی. کہتی میں نے اس کو ایسا کچھ نہیں کہا. تو پھر وہ تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے, اس کی تو میری بیٹی سے منگنی طے ہے. تو الزبتھ یہ سن کے نا چپ ہو جاتی ہے, وہ کچھ جواب نہیں دے پاتی. کہتی آپ نے میری کافی بے عزتی کر دی ہے, میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا, آپ جا سکتی ہیں یہاں سے. تو جو لیڈی کیتھرین ہوتی ہے نا وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. سارے گھر والے حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ کیا کہنے آئی تھی تمہیں. کہتی مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے. اوپر جا کے سونے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ساری رات سو نہیں پاتی. پھر صبح اٹھ کے نا باہر واک کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہی سوچتی ہے کہ اس نے میرے لیے سب کچھ کیا اور میں نے اس کو نہ کر دیا. ابھی یہی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کو دور سے نا جو ہوتا ہے نا مسٹر ڈارسی چل کے آتا ہوا نا دکھائی دیتا ہے. پہلے سوچتی ہے کہ شاید میرا ویژن ہے یا میرا خیال ہے کہ وہ میرے سامنے آ رہا ہے, لیکن نہیں, مسٹر ڈارسی جو ہے نا سچ میں آتا ہے. آ کے نا اس کو کہتا ہے کہ امید ہے کہ اب آپ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. میں نے جو بھی غلطیاں کی اس کو سدھارنے کی کوشش کی ہے. نہیں اب تو مجھے آپ سے معافی مانگنی چاہیے, میں نے آپ کے ساتھ کافی برا کیا ہے. تب میں آج بھی آپ کو بہت پسند کرتا ہوں, یہ سب میں نے آپ کے لیے کیا, کیا آپ مجھے اب بھی میرا ہاتھ تھامیں گی؟ تو یہ ایک دم سے چپ ہو جاتی ہے کہ اب بار بار کیا اس کو میں نہ کر سکتی ہوں, کیونکہ الزبتھ بھی کہیں نہ کہیں اس کو پسند کرتی ہوتی ہے. تو یہ ایک دم سے نہ اس کے پاس آتی ہے, آتی ضرور, اس کا ہاتھ پکڑتی ہے, میری طرف سے ہاں لیکن پہلے پاپا سے بات کرنی ہوگی. تو یہ کہہ کے نا وہ اس کو گھر لے آتی ہے. جیسے ہی مطلب آگے گھر آتے ہیں تو گھر میں نا اس کے پاپا اس سے علیحدہ کمرے میں بات کرتے ہیں. تو ڈارسی اندر بات کر کے اس کے پاپا سے باہر آتا ہے تو اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب کہتی میں کوشش کروں گی پاپا کو منا لوں گی. تو پھر ڈارسی چلا جاتا ہے باہر, جا کے گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہے اور یہ اپنے پاپا کے پاس جاتی ہے اندر. اس کے پاپا کہتے ہیں میں بہت حیران ہوں, تم تو اس سے نفرت کرتی تھی نا. نہیں پاپا, اس نے جو ہمارے لیے کیا اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ حیران ہوں گے. کہتا ہے ایسا کیا کیا اس نے؟ تو پھر اپنے پاپا کو نا سارا کچھ بتاتی ہے کہ لیڈیا کو بھی وہی لے کے آیا, جین کی بھی زندگی اسی نے ٹھیک کی. تو اس کا باپ بڑا حیران ہوتا ہے, پھر تو ہم اس کے قرض دار ہوئے. کہتے نہیں پاپا, وہ مجھے پسند کرتا ہے. باہر ڈارسی جو ہے نا اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے
کہ کیا جواب دیتی ہے. اس کی ماں بہنیں بڑی حیران ہوتی کہ یہ کب الزبتھ کو پسند کرنا شروع ہو گئے, تو بہت امیر ہیں. اندر اس کا باپ کرتا ہے اب ہمیں اس کا قرضہ کیسے ادا کرنے چاہیے. کہتے نہیں پاپا, قرضدار وہ نہیں چاہتے کہ کسی کو بتایا جائے, وہ بس مجھے چاہتے ہیں اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی اجازت کی ضرورت ہے. تو اس کا پاپا کہتا ہے اگر میری بیٹی خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو کافی خوش ہوتی ہے اور اپنے پاپا کا شکریہ ادا کر کے نا چلی جاتی ہے. اب ان دونوں بہنوں کی شادی ہو چکی ہے, دونوں ہیپیلی اپنے اپنے گھر ہیں. تو ڈارسی کے ساتھ اس کے گھر کے باہر بیٹھی ہوتی ہے, شادی ہو چکی ہے تو بیٹھی ہوتی ہے. تو کہتے وہ آ کے اس کو کہتے ڈیئر, کہتی مجھے ڈیئر مت کہو, وہ میرے پاپا کہتے تھے میری ماما, کال می مسز ڈارسی. بتاؤ کہ مسز ڈارسی. تو یہیں پہ اس کا ہیپیلی اینڈ ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو کہانی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور اچھی بھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک, سبسکرائب, شیئر مائی چینل. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.